वबरकातुहू। आप सबको बहुत मुबारक हो कि आज हम अल्लाह के फजल से 14वें पारे की इब्तिदा करेंगे। और मौइज़े महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने से पहले एक हदीस तैयबा सुन लेते हैं। हजरत इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह का इरशाद नकल करते हैं कि बिला शक क़यामत में लोगों में सबसे ज्यादा मुझसे करीब वो शख्स होगा जो सबसे ज्यादा मुझ पर दरूद भेजेगा। तो चलिए दरूद और सलाम पढ़ते हैं, क्योंकि आयत में यही है कि ईमान वालों तुम मेरे महबूब पर दरूद भी भेजो और सलाम भी। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सूरतुल हिज्र है और फिर इस आयत के बाद 14वां पारा शुरू हो जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा हरूफ मुक़त्तआत हैं। तिलका आयातुल किताब, ये आयतें किताब की हैं, यानी किताबे इलाही की, आम किताब नहीं, अल किताब की हैं। व कुरआन मुबीन, मुबीन कहते हैं रोशन को, और रोशन कुरान की। रुबामा, रुबा हरूफ जारा है, किल्लत और कसरत दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो रुबामा बसा औकात, किसी वक्त, यानी कसरत औकात यानी अक्सर औकात। यवद्दु आरजू करेंगे, वद कहते हैं आरजू को, वो दाल दाल रूट वर्ड है, और वद कहते हैं ख्वाहिश को, आरजू को, तमन्ना को। कौन तमन्ना करेंगे? अल्लज़ीना कफरू, जो काफिर हैं, कुफार तमन्ना करेंगे। लौ कानू मुस्लिमीन, कि काश वो मुसलमान होते। अजाब में गिरफ्तार होने के बाद वजाहत में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो आपको ज्यादा समझ आएगी। बहुत कुफार आरजू करेंगे, तमन्ना करेंगे कि काश वो मुसलमान होते। फिरौन का वाक़या तो आप जानते हैं कि जब मौत नजर आई तो उसने क्या तमन्ना की थी? कलमा पढ़ने की और मुसलमान होने की। दर कहते हैं रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। दर हम उन्हें छोड़ दें, उन्हें छोड़ दें। ये अकुलू, वो खाएं। अकला याकुलू, खाने को कहते हैं। वह यतमत्ताओ, मताउन कलील, आपको याद हो चुका होगा। और वो फायदा उठा लें, ऐश कर लें, जिसको कहते हैं छोड़ो इसको और ऐश करने दो, खाओ पियो जिससे कहा जाता है। वयुल्ही कहते हैं गाफिल होना, जैसे मशगूल होना। जैसे आजकल वीडियोस वगैरह के साथ बच्चे खेल रहे होते हैं गेम्स के अंदर, वो इतने मशगूल होते हैं कि उन्हें अजान की आवाज तक नहीं आती। नमाज तो फिर उनकी रह जाती है। वयुल्हिमुल अमल, अमल कहते हैं उम्मीद को, और उन्हें उम्मीद गाफिल रखे। फसौफ यअलमून, कुछ अरसे बाद वो जान लेंगे। जब आता है ना रिजल्ट, फिर बच्चे को पता चल जाता है कि उसने टाइम कैसे बसर किया। तो फरमाया उन्हें रहने दीजिए, वो खाएं पिए ऐश करें, और उन्हें झूठी उम्मीद गाफिल रखे, और कुछ अरसा बाद वो हकीकत को खुद ब खुद जान लेंगे। वमा अहलकना, और हमने नहीं हलाक किया, मिन करिया, मिन करिया कहते हैं करिया बस्ती को कहा जाता है, किसी बस्ती को, इल्ला मगर, वलहा मगर उस बस्ती के रहने वालों का किताब, किताब जैसे हर्फ से लाइन, लाइन से फिर उसके बाद पैराग्राफ, और फिर करते करते बुक बन जाती है ना, तो किताब आप जानते हैं, लेकिन यहाँ मुराद लोहे महफूज है। मालूम, जो मालूम था, उसका वक्त लिखा हुआ था जो मालूम था। और हमने किसी बस्ती को हलाक नहीं किया मगर ये कि उसकी हलाकत का वक्त लिखा हुआ था जो मालूम था। अल्लाह को आपको पता है अज़ल से अब तक हर चीजों का पता है, वो अपने इल्म से जान लेता है। माँ तस्बीक़ु, सबक किसको कहते हैं? सबक, सबकी मंजिल। सबक वो होता है जो याद करते हैं, और अगला को होता है न्यू, और सबकी जो गुजर चुका होता है। तो यहाँ माँ तस्बीक़ु, ना आगे बढ़ सकती है, सबकत ले जा सकती है, आगे नहीं हो सकती है। मिन उम्मतिन, कोई कौम, अजलहा, अजल कहते हैं मुकर्रर टाइम, मियाद जो होता है अपने मुकर्रर वक्त से। वमा यस्तअखिरून, मुअख्खर करना, ताखीर करना, ये तो उर्दू के अल्फाज है ना, पीछे रहना। ना आगे बढ़ सकती है कोई कौम अपने मुकर्रर वक्त से, और ना कोई अपने मुकर्रर वक्त से पीछे रह सकते, यानी जो टाइम डन हो गया सो डन हो गया। वकालू, और वो कहने लगे, या अय्युहल्लज़ी नुज़िला अलैहि, नुज़िल नाजिल उतारना, ये आप जानते हैं, जिक्र कहते हैं कुरान करीम को। इन्नका, बेशक तू, लमजनून, मजनून जिसका दिमाग नहीं चलता होता, जिसको क्या कहते हैं जिन्नों का असर होता है या अकल पर पर्दा होता है, वो होश हवास में नहीं होता। कहते हैं ये बंदा मजनू है, इससे कुछ ना पूछो, यानी इसको कुछ नहीं समझ।
وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور وہ کہنے لگے اے وہ شخص جس پر قرآن کریم اتارا گیا ہے، بے شک تو مجنون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا، تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن بہرحال یہ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا جاتا ہوگا، آپ کوئی فار ایگزامپل کوئی کہے کہ آپ تو مجنون ہو، تیرے دماغ ہی کوئی نہیں، پاگل جس طرح کہا جاتا ہے آپ، تو آپ کا دل کیا کرے گا؟ دیکھیں رسول اللہ کی ہمت دیکھیں، پھر بھی ان کے ساتھ کتنے سنسیئر تھے۔ فرمایا جس پر قرآن نازل کیا گیا، اتارا گیا، اس کو کیا انہوں نے کہا؟ بے شک تو مجنون ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکہ، تأتینا ہوتا ہے نا لانا، ما تأتینا نہیں لے آیا ہمارے پاس، تو کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس کیا؟ فرشتہ، تاکہ وہ ساتھ کھڑا ہو کے کہے کہ یہ سچا نبی ہے۔ لیکن ہو بھی جاتا تب بھی بڑا انہوں نے ماننا تھا انہوں نے تو نہیں ماننا تھا۔ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے، کیا کہنے لگے؟ ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا اگر تو سچا ہے، صادق ہے۔ وہی کفار اور مشرکین جو شروع سے صادق اور آمین کہتے تھے، آج وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ما ننزل، ہم نہیں اتارا کرتے ملائکۃ، فرشتوں کو۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم یوں فرشتوں کو نہیں اتارا کرتے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ اتارتے ہیں۔ وما كانوا اذا منذرین، منذرین ہوتے انتظار جیسے ہوتے، مہلت دینا، منتظر ہونا، اور انہیں نہیں دی جاتی مزید مہلت۔ فرمایا ہم نہیں اتارا کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ، اور انہیں جب فرشتہ آ جاتا ہے تو فرمایا اس کے بعد مزید مہلت نہیں دی جاتی انہیں۔ انا، نون الف زبر نا مانا ہم، نحنو ہم، نزلنا، نون الف زبر نا پھر مانا ہم، تاکید کتنی بار یہ کہا ہم کہا نا، ہم ہی یہ کریں گے۔ اب یہ رب فرما رہے انا نحن نزلنا، بے شک ہم نے ہی اتارا ہے ذکر، اس ذکر کو یعنی قرآن کریم کو، وَإِنَّا، اور بے شک ہم لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کریم کے محافظ ہیں۔ اتنی صدیاں گزر گئیں تو ابھی تک ایک لفظ کی چینجنگ نہیں ہوئی۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑا دشمنان اسلام اور دشمنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھا، اس کو بھی لکھنا پڑا کہ دنیا کی واحد کتاب قرآن کریم ہے کہ جس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی، اور اتنی صدیاں گزر گئیں، تعریف سے پاک ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، شیعہ کہتے ہیں گروپ کو، کسی ایک بات پر متفق ہونا، فرقے کو۔ فرمایا بے شک ہم نے آپ سے پہلے امتوں میں رسول یا پیغمبر بھیجے، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ، ما اور اللہ کے ساتھ بھی معنی کر سکتے ہیں، ترجمہ کر سکتے ہیں، اور اس کی بغیر بھی، پہلے ما اور اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس کے ساتھ، یستہزئون معنی ہوتا ہے وہ استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، یعنی سیریس نہیں لیتے، الٹا جوک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تو وہ اس کے سیریس نہیں لیتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ کذالک نسلکہ، سین لام کاف روٹ ورڈ ہے، لفظی معنی اس کا ہوتا ہے جیسے پرونا، دھاگے میں ہوتا ہے نا، سوئی میں دھاگا ڈالا جاتا ہے، پھر اسے سیا جاتا ہے ایک دوسرے کے اندر ڈال کے، ہم نسلکہ، ہم داخل کرتے ہیں اسے، فی قلوب، قلب کی جمع مجرمین، مجرم کی جمع مجرموں کے دلوں میں، اور اس طرح ہم گمراہی کو مجرموں کے دلوں میں داخل کرتے ہیں۔ لا یؤمنون، جب گمراہی دلوں میں داخل ہوئی تو کیا ہوگا؟ وہ ایمان نہیں لائیں گے، بھی اس پر یعنی قرآن کریم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کریں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وقد خلت سنت الاولین، سنت کہتے ہیں روش کو، طریقے کو، اول پہلوں کو کہا جاتا ہے، ویسے تو پہلے نمبر والوں کو کہا جاتا ہے، یہ اول آیت ہے، دوم آیت، تو اولین مراد تو اول جو پہلے گزر چکے ہوئے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر، اور پہلوں کی یہی روش گزر چکی ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا، اللہ کہتے ہیں اگر ہم کھول دیتے، فتح یفتح، فتح ڈور پہ لکھا ہوتا ہے جہاں بھی آپ جاتے ہیں، افتح دروازہ کھولو، اور مغلق بند کرو، یہ الفاظ ایسے ہیں جو کامن ہیں۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم کھول دیتے ان پر، باب کہتے ہیں دروازے کو، من السماء، آسمان سے، اور اگر ہم
उन पर आसमान से दरवाजे खोल भी देते। अल्लाह कहते हैं फज़ल्लू, और वो सारा दिन, ज़ौ लाम, लाम रूट वर्ड है, यानी वो लगे रहते हैं, हमेशा रहते हैं। ज़ल कहते हैं हमेशा रहने को। फी है इसमें यारुजून, उरूज कहते हैं बुलंदी को, यारुजून वो ऊपर चढ़ते रहते। ऐसे ऊपर चढ़ना होता है ना, एक होता है डाउन आना, इसके अपोजिट, और होता है डाउन आना, और अपोजिट क्या है, ऊपर चढ़ना। फरमाया कि अगर हम जो उन पर आसमान से दरवाजे खोल भी देते और वो सारा दिन उसमें से ऊपर चढ़ते रहते, तो फिर भी वो क्या कहते, लकालू, वो कहते इन्नमा सुक्किरत। सुक्किरत होता है बंद कर देना, जैसे होता है ना नशे में चूर हो तो कुछ नजर ही नहीं आता, नजर बंद जैसे हो जाता है। अबसारवाना, हमारी नजरें, बसारत बसर, आप जानते हैं, बल नहनो, बल्कि हम, कौम मसहूरून। मसहूरून जो वो होते हैं जिस पर जादू कर दिया गया, वो ये मफऊल का सीगा है। फिर भी वो ये कहते हैं कि हमारी तो नजरें बंद कर दी गई हैं, बल्कि हम ऐसी कौम हैं जिस पर जादू कर दिया गया है, यानी वो मानने वाले तो हैं ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी जादूगर कहते, कभी कहते इन पर जादू हुआ, कभी मजनू कहते, यानी हकीकत को जब उन्होंने नहीं मानना तो फिर आके बहाने ही बहाने। वजाहत जान देते हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया कि कुफार आरजू करेंगे कि काश वो मुसलमान होते। दो अहादीस सुन लेते हैं, दोनों का तकरीबन मिलता जुलता मजमून है। एक तो रिवायत है हजरत जाबिर से और दूसरी हजरत अबू मूसा अशरी से रिवायत है। रसूलुल्लाह ने फरमाया जब जहन्नम वाले जहन्नम में जमा होंगे और उनके साथ वो मुसलमान भी होंगे जो मशीत इलाही से वहां होंगे, यानी बड़े बड़े जो गुनाह करने वाले हैं, अब वहां होंगे तो कुफार मुसलमानों को आर दिलाते हुए कहेंगे, जैसे होता है ताना देते हुए कहेंगे, तुम्हारे सामने तुमसे कौन सा अजाब दूर कर दिया है, तुम भी तो हमारे साथ जहन्नम में आ गए हो। तो मुसलमान कहेंगे हमारे गुनाह थे जिनकी वजह से हमारी गिरफ्त की गई। अल्लाह ताला उनकी बात सुनकर फरमाएगा जो मुसलमान जहन्नम में हैं उन्हें जन्नत में ले जाया जाए, जहन्नम से निकाल लिया जाए। तो जब मुसलमानों को जहन्नम से निकाला जा रहा होगा तो उस वक्त कुफार हसरत से कहेंगे कि काश हम भी मुसलमान होते, तो जिस तरह इन्हें जहन्नम से निकाल दिया गया इसी तरह हमें भी निकाल लिया जाता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद ये आयत तिलावत की थी, अलिफ लाम रा तिलका आयतुल किताब व कुरआनिम मुबीन रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। ये जो अभी हमने पढ़ा ये मुस्तदरक के अंदर भी मौजूद है और भी बहुत सारी बुक के अंदर मौजूद है। याद रखिए क़यामत वाले दिन कुफार भी हसरत करेंगे और मुसलमान, याद रखिए मुसलमान जो नेकियां करते हैं, आम की बात नहीं होती, ये भी खासों की बात हो रही है, वो भी जब देखेंगे क़यामत के दिन तो वो भी हसरत करेंगे कि काश हम लोग एक लम्हा भी ज़ाया ना करते, तो आज बेहतरीन रिवार्ड पाते। हज़रत मोहम्मद बिन अबू उमैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा अपनी पैदाइश के दिन से अपने चेहरे के बल गिर जाए, जैसे सजदे में गिरते हैं, हत्ता कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की अताअत में बूढ़ा होकर मरे, तो उस दिन उस इबादत को फिर भी वो को थोड़ा समझेगा, हकीर समझेगा और तमन्ना करेगा कि दुनिया में लौटाया जाए ताकि वो अजर सवाब और ज्यादा करे। बहवाला मसनद इमाम अहमद। अब वो मुसलमान जो लगातार अल्लाह के जिक्र में अपना टाइम पास करते हैं तो वो भी तमन्ना करेंगे, और कुफार तो जाहिर है देखेंगे मुसलमानों के ऊपर नेम तो तब भी तमन्ना करेंगे कि हम अगर मुसलमान होते तो क्यों ना हम भी ये नेमतें पाते। लेकिन उस वक्त तो कोई फायदा नहीं है, अभी हमारे पास टाइम है, हम लोग अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें। तो याद रखें कि जब मुसलमानों ने अल्लाह और उसके रसूल की बातों को माना था उनकी दुनिया भी बड़ी रोशन थी। जरा तारीख उठा के देखें, तारीख उठा के देखें, फिर आपको मजा आएगा कि वो कितने शेर दिल घर में बाहर में सुकून था, हालते जंग में भी उनके अंदर सुकून था। आज सारा मालो दौलत ऐश आराम होने के बावजूद सुकून नहीं है। याद रखें, कहते हैं दिल उदास है, तो दिल कैसे, जैसे आपके जिस्म को भूख लगती है ना, तो आप खाना खाते हो, आपकी रूह को भी भूख लगती है, जब रूह प्यासी है तो उसने भी तो फिर तड़पना है ना।
یاد رکھیں لمبی امیدوں میں گرفتار ہونا اور لذات دنیا کی طلب میں غرق ہو جانا ایماندار کی شان نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ لمبی امید کی حقیقت میں یہ دو چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، یہ دنیا کی حرص اور اس پر اوندے منہ گر جانا، نمبر 2 دنیا سے محبت کرنا اور آخرت سے منہ موڑنا، اعراض کرنا۔ اب احادیث سن لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بڑے بوڑھے کا دل بھی 2 باتوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، نمبر 1 دنیا کی محبت میں، نمبر 2 امیدوں کی درازی میں، یعنی لمبی لمبی امیدیں جیسی ہوتی ہیں۔ بحوالہ بخاری شریف، حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے تمہاری مفلسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، بلکہ تمہارے بارے میں یہ ڈر ضرور ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، اور تم اس کے ساتھ ایسا ہی پیار کرنے لگو جیسے پہلے لوگوں نے اس کے ساتھ کیا، اور یوں تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسے پہلے لوگوں کو اس نے ہلاک کر دیا۔ باوالا مسلم شریف۔ اگر ابھی ہم لوگ دیکھیں تو یہ ایک حرف صادق نہیں آ رہا، یہ دنیا کی اندر ہرس اور چیزیں، یہ بڑھتی ہوئی چیزیں، بس پیسہ ہو تو موج ہو، پیسہ ہو تو موج ہو، یہی نہیں الفاظ، اور کیسے مگن ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا اس امت کے پہلے لوگ یقین اور زہد کی وجہ سے نجات پا گئے، جبکہ اس امت کے آخری لوگ بخل اور لمبی امید کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ پھر ایک اور حدیث طیبہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا مجھے اپنی امت پر 2 باتوں کا زیادہ خوف ہے، نمبر 1 خواہشات کی پیروی کرنا، اپنا محاسبہ جاری رہے، نمبر 2 لمبی امید رکھنا، کیونکہ خواہشات کی پیروی کرنا حق سے روکتا ہے اور لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں۔ یہ دنیا پیٹ پھیر کر چلی جانے والی اور آخرت پیش آنے والی ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں۔ اگر تمہیں دنیا کے بیٹے نہ بننے کی استطاعت ہو تو دنیا کے بیٹے نہ بننا، یہ حکم ہے رسول اللہ کا، کیونکہ تم آج عمل کرنے کی جگہ میں ہو اور یہاں حساب نہیں، لیکن کل تم حساب دینے کی جگہ میں ہوگے اور وہاں عمل نہیں ہوگا۔ بحوالہ شعب الایمان، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا پہلے بھی، رسول اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ وہ بندہ جو دنیا میں آتا ہے پیدائش کے ساتھ ہی سجدے میں گر کے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، اطاعت میں زندگی بسر کرتا ہے، وہ بھی تمنا کرے گا کہ کاش میں اپنا ایک ایک لمحہ ضائع نہ کرتا تو یہاں بہترین اجر پاتا۔ اور جنہوں نے ویسے دنیا میں مگن ہو کے آخرت کو بھلایا ہوا ہے، ذرا وہ بھی تو سوچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک ہوا آپ جانتے ہیں، کبھی مجنون، کبھی کچھ کہا جاتا، تو یہ ہر دور کے لوگ بھی ایسے کرتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون نے بھی تو آپ کو مجنون کہا تھا نا۔ قرآن کریم کھولیے سورۃ الشعراء، قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون۔ فرعون نے کہا تھا بے شک تمہارا یہ جو رسول ہے نا، جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، ضرور دیوانہ ہے۔ حضرت نوح کی قوم نے بھی انہیں ایسے ہی کہا تھا، کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ اس سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندوں کو جھوٹا کہا اور کہنے لگے یہ پاگل ہے، اور نوح کو جھڑکا گیا۔ یہ اللہ فرما رہے، اس کی بولی ذرا سنیے۔ پھر فرمایا کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون۔ یوں ہی جب ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول تشریف لاتا تو وہ یہی بولتے کہ یہ جادوگر ہے، یہ دیوانہ ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے لوگ تھے، انہوں نے تو کہا کیوں نہیں فرشتہ ساتھ ہوا؟ وہ ساتھ کھڑے ہو کے کہتے کہ یہ نبی ہیں، یہ نبی ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی کہنا تھا کہ اس کے ساتھ رشتہ ہے، یہ انسانوں جیسا نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی جن ہے، چلو نسو ادھر۔ یعنی جو نہیں ماننے والے بس انہوں نے بس بہانے ہی بنانے ہوتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر آسمان کے دروازے بھی کھول دیتا تو پھر بھی انہوں نے بات نہیں ماننی تھی، کیونکہ یہ ماننے والے ہیں ہی نہیں۔ انہوں نے پھر بھی کیا کہنا تھا کہ ہماری نظر بندی کر گئی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور پھر قرآن کریم کے بارے میں رب کریم فرماتا ہے، کتنی سونی بات
کہ یہ ہم نے نازل کیے، یہ ہم نے نازل کیے، یہ ہم نے نازل کیے، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ شروع کا چیلنج قیامت تک یہ چیلنج ہے کہ کوئی اس جیسی صورت لے آئے، لیکن کوئی نہیں لا سکا۔ اور محافظ دیکھیں، ایک ایک بچہ ہی آپ اس سے سن کے دیکھیں مسلمانوں کا، جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، جو حافظ قرآن ہے۔ 8 سال کا بچہ پورا قرآن کریم جانتا ہے، زیر زبر کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ کتنا ہی پڑھا لکھا بندہ ہو، ذرا چالاکی کرنے کی کوشش تو کرے، 8 سال کا بچہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ زیر زبر اوپر نیچے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پہلی کتابوں کی تعریفیں ہوئی، کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری کس پہ تھی؟ ان قوموں پہ۔ اب قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری کس پہ؟ اللہ پہ۔ ابھی دیکھیں، الفاظ میں تو چینجنگ نہیں، لیکن لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ ابھی جو تراجم ہیں، اس تراجم کا بھی وہ حال کر رہے ہیں کہ بندہ روتا ہے۔ میں کل رات کو بھی رو رہی تھی کہ مالک، آج کی نسلوں کے دماغوں کے جو سوالات چھوڑے جا رہے ہیں، ابھی اس کو جوابات لوگ دیں گے۔ پہلے علماء خاموش رہتے تھے، صحیح بات بتاتے تھے تاکہ لوگوں کے اندر یقین کی کیفیت رہے۔ جو بات عوام کی ذہنی سطح کے مطابق نہیں ہوتی تھی وہ نہیں کہتے تھے، چاہے قرآن کریم کی بات ہو، چاہے احادیث طیبہ کی ہو، چاہے کوئی ایسی بات ہو جو بہت اچھی ہو۔ لیکن آج جو دروازہ کھولا جا رہا ہے وہ صرف اپنوں تک اب محدود نہیں رہے گا، ابھی کفار بھی سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اور جو سوال، کیونکہ میں ادھر موجود ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کیسے کیسے سوالات کیے جانے لگے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم لوگوں کو اچھے لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے، اچھے لوگوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے ایک حدیث طیبہ بھی سن لیتے ہیں جو پچھلی آیات ہم نے پڑھی تھی نا، اس سے ریلیٹڈ۔ حضرت انس سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدبختی کی 4 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، آنکھوں میں آنسوں کا نہ آنا۔ نمبر 2، دل کا سخت ہونا۔ نمبر 3، طول عمل یعنی لمبی لمبی امیدیں۔ اور نمبر 4، حرص دنیا۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھیں تو رسول اللہ کا وہ فرمان بھی حضرت علی کا ارشاد گرامی ہے نا، جو رسول اللہ کے تربیت یافتہ تھے۔ فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں 2 چیزوں کا اندیشہ ہے، لمبی آس لگانا اور خواہش نفس کی پیروی کرنا۔ لمبی آس آخرت کو بھلا دیتی ہے، خواہش نفس کی پیروی حق سے دور کر دیتی ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا تھا، جو شخص لمبی آس لگاتا ہے وہ برے اعمال کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ دانا وہی ہے جو ہر وقت موت کو قریب سمجھے اور فرصت کے لمحے جو اسے دیے جا رہے ہیں ان سے پوری طرح فائدہ اٹھائے۔ دیکھیں موت کا وقت معین ہے۔ یہ جو اٹھتے جنازے ہیں نا، کبھی بچہ کبھی بڑا کبھی جوان، یہ کیوں ہے؟ تاکہ پتہ چلے کہ یہ نہیں کہ تم نے 40 یا 50 سال کے بعد مرنا ہے، تم کسی بھی ٹائم اس دنیا سے جا سکتے ہو۔ جو فوراً اچانک ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، یہ جو ایسی ٹیچر ہوتی ہے اس کے بچے لائق ہوتے ہیں، تو یہ بہت بڑی لاجک ہے۔ ہمیں ہر ٹائم آخرت کے لیے تیار رہنا ہے، کسی ٹائم بھی آنکھ بند ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے، ہمیں میرے مالک نیکیوں کی توفیق دے اور اچھے لوگوں کی صحبتیں عطا فرما، برے وقت برے کام بری دوستی سے بچا۔ اے مالک تیرا شکر ہے کہ ہم نے اس 14ویں پارے کی ابتدا کی، ہر سننے سنانے والے کو بہت ساری کامیابیاں دے۔